شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سیکپرائڈ ٹیبلٹ کے بارے میں کہ یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے سویر قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک معدے کی دوا ہے جو کہ معدے کے نظام کو درست کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے اور اس کو تیز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کے پیٹ کے اندر اپھارا ہو، پیٹ پھول جاتا ہو یا معدے کی سویلنگ ہو جاتی ہو، معدہ سوج جاتا ہو، ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا ایسے مریض جن کے خوراک کی نالی کے اندر جلن ہو رہی ہوتی ہے، ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا ایسے مریض جن میں جو ان کا نظام ہے سست روی کا شکار ہو، کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہو، بھوک نہ لگتی ہو، اس کنڈیشن میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہیں جیسے کہ سائیکیٹرک کنڈیشن میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائیکیٹرک کنڈیشن میں اس دوا کا استعمال کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ہے تو معدے کی ایک دوا، لیکن ایکٹ دماغ پر کرتی ہے۔ یہ دماغ کے جو سیلز ہیں، جو ریسیپٹر ہیں، ڈاپا ریسیپٹرز، اس کو بلاک کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ڈوپامائن کی جو کمی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسیٹائل کولین یا سیروٹونن کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر سیروٹونن زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو سموتھ مسلز ہیں ان کی کنٹریکشن ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ٹیوبولر سٹرکچرز ہیں جیسا کہ معدہ ہو گیا، آنت ہو گئی، یہ سارے کے سارے ٹیوبولر سٹرکچرز ہیں جن کے اندر سموتھ مسلز ہوتے ہیں۔ ان کی کنٹریکشن ہوتی ہے، جیسے ہی کہ ان کی کنٹریکشن ہوتی ہے تو ان کے کام کرنے کی اور ان کی موٹیلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معدے کی کام کرنے کی جو ہوتی ہے کیپیسٹی وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے، فعال طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس طرح جو معدہ ہے وہ زیادہ کنٹریکٹ کرتا ہے، اس کے مسلز کنٹریکشن کرتے ہیں اور جتنا بھی کھانا ہوتا ہے، جتنی بھی خوراک ہوتی ہے، وہ ساری کے ساری بڑی چھوٹی آنت کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور اسی طرح چھوٹی آنت کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کنٹریکشن کرتے ہیں اور اپنی جو کھانا ہوتا ہے جذب کرنے کے بعد، جو مطلوبہ خوراک جذب کرنے کے بعد باقی ماندہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بڑی آنت کی طرف وہ جو ہوتے ہیں پش کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو نظام ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے سانس کی نالی میں جلن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے ان کو، کیونکہ جو معدہ ہوتا ہے وہ جلدی خالی ہو جاتا ہے اور اب سارے کا سارا جو خوراک ہے وہ آنت کی طرف دھکیل دی جاتی ہے۔ اور ایسے مریض جن کو معدے کے اندر جلن ہوتی ہے ان میں بھی اسی طریقے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن مریضوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مریض جو راشا کی بیماری میں کا شکار ہوں، ایسے وہ بیماری جس کے اندر ہاتھ پاؤں ہلتے رہتے ہیں، اس بیماری کا شکار ہوں تو ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسے مریض جو جگر یا کڈنی کے عارضے میں مبتلا ہوں، ان میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوا کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے، بہت ہی عام سے سائیڈ ایفیکٹس اکثر لوگوں کو ہوتے ہیں، جس میں دل گھبرانا، متلی کی کیفیت ہونا، منہ کا خشک ہونا، منہ کا ذائقہ چینج ہونا، یہ یا پیٹ کے اندر پیٹ کا خالی محسوس ہونا، یا محسوس ہونا کہ کرمس ہو رہے ہیں، پیٹ بالکل خالی ہے، معدہ بالکل خالی ہے اور کرمس محسوس ہو رہے ہیں، یہ اس کے ممکنہ طور پر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اس کے سویر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، وہ بہت ہی کم لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت سویر ہیں، جس کے اندر جو ہاتھوں پاؤں کی انویلنٹری موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، غیر ارادی طور پر حرکت شروع ہو جاتی ہے، گردن ایک سائڈ پہ ٹلٹ ہو جاتی ہے، کچھ کنڈیشن کے اندر مریض کی جو نظر ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ یہ کنڈیشنز بہت ہی کم لوگوں کو ظاہر ہوتی ہیں، لیکن دوا کے جیسے اس کا اثر کم ہوتا ہے، اس کے جو دورانیہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی انٹینسٹی جو ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹس کی وہ بھی خاصی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس وقت لینی چاہیے۔ یہ دوا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنی چاہیے۔ کچھ مریضوں کو ڈاکٹر 50 mg، کچھ کو 25 mg پریسکرائب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جسمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا انتخاب کرے گا۔ کچھ مریضوں میں یہ صبح اور شام دی جاتی ہے، کچھ میں ایک سنگل ڈوز دی جاتی ہے، لیکن چاہے صبح اور شام ہو، چاہے سنگل ڈوز ہو، اس کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔